اب جب قیامت کے دن جائے گا تو اس کی روحانی اور اس کی روحانی بیماری اور روحانی گندگی کو صاف کرنے کے لیے اگر عدل کا معاملہ کیا تو اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے تاکہ اس کی روحانی بیماری صاف ہو جائے اور اس کی روحانی گندگی صاف ہو جائے. روحانی گندگی اور روحانی بیماری جب اس کی جہنم میں جانے کے بعد صاف ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اذا نقو جب بالکل صاف ہو گیا تو اذن لہم بدخول الجنہ، بے تو صاف ہو گیا، اب تو چلے گئے جنت پہ. اس لیے جنت جو ہے پاک لوگوں کی جگہ ہے. جنت میں گندے آدمی نہیں جائیں گے، ناپاک آدمی نہیں جائیں گے، پاک آدمی جنت پہ جائیں گے، کیونکہ جنت کی عورتیں جو ہیں وہ پاک ہیں، ازواج مطہرہ، اور جنت کا جو پینا ہے وہ بھی پاک ہے، شراباً طہورا، مکانات ہیں وہ بھی پاک ہیں، مساکن طیبہ. اور جنت کا کھانا ایسا ملے گا جنتی کو کہ جو پیٹ میں جا کر گندا نہیں بنے گا، اور جنتی کو کپڑے ایسے ملیں گے کہ جو کبھی میلے نہیں ہوگی. اس لیے جنت میں دھوبی گھاٹ اور واشنگ کمپنی نہیں ملے گی، وہ کپڑے کبھی میلے ہی نہیں ہوں گے. جنت میں جانے والے کو چھوٹے میں چھوٹی بھی جنت ملے گی تو جو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. جب جنت کی ہر چیز پاک ہے تو جنت کے اندر جانے والے آدمی پاک ہونے چاہیے، گندے آدمی جنت میں نہیں جائیں گے. اب پاک ہونے کے لیے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس کو. لیکن ایک بات میں بتا دوں، اگر اللہ فضل کا معاملہ کرے، اللہ کے مہربانی کا معاملہ کرے تو ایسا بھی کرے گا کہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو یہ مسلمان، لیکن اس کے گناہوں کو اپنے فضل سے اللہ پاک صاف کر کے جہنم میں داخل کیے بغیر اپنے فضل سے جنت کے اندر داخل کر دے گا. اب یہ ہمیں معلوم نہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کے فضل کا ہوگا یا عدل کا ہوگا. اس لیے اللہ کے عدل سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے فضل کی امید رکھنی چاہیے. اللہ کے فضل کی امید رکھنے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نیکیوں والا کام کرے، اور اللہ کے عدل سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی گناہوں کے کام سے بچے، اور اگر گناہ ہو گیا ہو تو اللہ پاک سے معافی مانگے. تو اس بنا پر میرے محترم دوستوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اللہ بڑا غفار الذنوب ہے، لیکن اللہ پاک کی جب پکڑ آتی ہے تو پکڑ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک دنیا کے اندر پاک صاف ہونے کے خوب راستے دیے. نماز پڑھے گا طاقتور تو انشاءاللہ گناہوں سے بچے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اسی طرح جاندار نماز اور طاقتور نماز پڑھی تو نماز کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے والے پر اللہ کی مدد آتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ عبادت جو ہے تو پہنچ جاتی ہے آسمان تک، اور آسمان سے مدد جو آتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے زمین تک. نماز پر اللہ کی مدد آتی ہے، سارے نبیوں پر آئی، نبیوں کی بات ماننے والوں پر آئی، صحابہ پر آئی، اولیاء اللہ جو تھے ان پر آئی. نماز پر اللہ کی مدد آتی ہے، یہ طے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام والی نماز سیکھی بنی اسرائیل نے تو مصر کا نظام بدل گیا، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز سیکھی ہم لوگوں نے تو پوری دنیا کا نظام بدلے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے بھیجے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنی اسرائیل کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ پوری دنیا کے لیے آپ بھیجے گئے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز اگر ہم لوگوں نے سیکھ لی تو انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے پر اور دعا کے مانگنے پر اللہ پاک پورے عالم کا نظام بدل دے گا. بڑا قادر مطلق اللہ ہے. اللہ جس کام کے کرنے پر آتا ہے تو کہہ دیتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ لمبا چوڑا نظام چلانے کی ضرورت نہیں رہتی. انما امرہ
ان یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ یہ معاملہ یہ ہے جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ اللہ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی، کوئی دیر نہیں لگتی. اس بنا پر میرے محترم دوستو، نماز اگر جاندار بنی تو گناہوں سے بچے گا اور اللہ کی مدد لے گا. اور تیسرا فائدہ اسے یہ ملے گا کہ ہدایت کا نور اس کے دل کے اندر اترے گا، اور یہ نور ہدایت کا جو دل میں اترے گا تو اسے اچھے عمل کا فائدہ اور برے عمل کا نقصان سمجھ میں آئے گا. چاند اور سورج اور ستارے کی روشنی سے چیزوں کا نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہدایت کا نور جو دل کے اندر اترتا ہے تو اس سے انسان کے اعمال کا نفع نقصان نظر آتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں کم ہو یا زیادہ، اعمال اچھے ہوں تو اللہ میرے کو کامیاب کرے گا. تو ایک کو نماز جاندار بنانی چاہیے. تو یہ 3 فائدے ہوں گے. نماز کا جاندار بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان ہے اور ایزی ہے. ایزی، ہر آدمی اپنی نماز کو جاندار بنا سکتا ہے. نماز کو جاندار بنانے کے لیے صرف 2 کام کر دیں. ایک تو یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اور دوسرے اس نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمنے لگے. نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا علم سیکھنا ہوگا تاکہ پوری نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. وضو کرنا، غسل کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. اس کے لیے علم لینا ہوگا، اور نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمے. تو اللہ پاک کا دھیان جمانے کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ پاک سے دعاؤں کا مانگنا ہے. جتنا اس کا اہتمام کرے گا تو نماز کے اندر اللہ پاک کا دھیان جمنے لگے گا، اور نماز میں جب اللہ پاک کا دھیان جمے گا تو انشاءاللہ یہ کاروبار میں جائے گا تو وہاں پر بھی اللہ پاک کا دھیان جمے گا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. سبحان تیری قدرت. ایسے لوگ ہیں کہ خریدنا اور بیچنا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، نماز کے پڑھنے سے غافل نہیں کرتا، زکات کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن انسان کا دل اور انسان کی آنکھیں یہ سارے گھبرا جائیں گے، آنکھیں بھی گھبرا جائیں گی. دکان پر بیٹھا ہے لیکن اسے آخرت کا بھی فکر ہے. ارے بیٹھا ہے دکان پر لیکن اس کو خیال یہ لگا رہتا ہے کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا اور ہر جگہ اللہ اکبر کہتا ہوا آیا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر آیا ہوں، نماز کے اندر قیام کر کے آیا ہوں. تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرے کو کھڑا ہونا ہے. یہ دھیان رکھنے کی بنا پر اگر کوئی عورت سامنے آ گئی تو نظریں نیچی کر کے سودا دے گا، اسی طرح نکاح نہیں کرے گا. اگر جھوٹ بولنے سے پیسہ زیادہ ملتا ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ جھوٹ بول کے اگر پیسہ زیادہ دیا اور اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کے ناراض ہونے کے بعد میں اگر زیادہ پیسہ دیا تو وہ میرے لیے مصیبت بنے گا. اللہ کو ناراض کرنے کے بعد فرعون اپنی حکومت میں برباد، قارون اپنے مال میں برباد، اور حامان اپنی وزارت میں برباد، اور قوم عاد اپنی قومی طاقت میں برباد. اللہ کو ناراض کرنے کے بعد قوم سمود اپنی کاریگری کے اندر برباد، اور قوم سبا اپنی جاگیرداری کے اندر برباد، اور شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم اپنی تجارت کی بڑی بڑی منڈیوں میں برباد ہو گئی کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کو ناراض کر دیا. تو جھوٹ بول کر اللہ کو ناراض کر کے پیسے زیادہ لوں گا
تو اللہ کا ناراض ہونا بڑے میں بڑی مصیبت اور اللہ کا راضی ہونا بڑے میں بڑی نعمت. یہ بات اس کے دل کے اندر اتر جائے گی. جب ہدایت کا نور اللہ اس کے دل کے اندر اتارے گا, دھیان اللہ کا جمے گا. 3 باتیں میں نے بتائی, ایک طرف کلمہ, ایک طرف نماز, ایک طرف علم اور ایک طرف ذکر. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ سے تعلق ہوگا, لیکن انسانوں کے ساتھ کا تعلق بھی صحیح کرنا پڑے گا, مخلوقات کے ساتھ کا تعلق بھی صحیح کرنا پڑے گا. اس کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے, ایک عدل اور انصاف, دوسرے احسان اور اخلاق. ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ہر ایک کا حق ادا کرنا. یہاں تک کہ غیر مسلم ہو, اس غیر مسلم کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا. دکان کھول کے اگر بیٹھا ہے میرے بھائی, تو جس طریقے سے مسلمان کے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا, دھوکہ نہیں دے گا, غبن نہیں کرے گا, اگر غیر مسلم بھی تیری دکان پر آ جائے تو غیر مسلم کے سامنے بھی تجھے جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, غبن نہیں کرنا, ناپ توڑ کے اندر کمی نہیں کرنی. اور دوسری بات یہ کہ مہربانی کرنا, جو خدمت کا محتاج ہے اس کی خدمت کرنا, اگر پریشان حال ہے تو اس کے مہربانی کرنا. کوئی بھی تیرے پاس آوے تو اس کے اوپر مہربانی اور اخلاق والا معاملہ کرنا. اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے قلوب انسانیت کھنچتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اخلاق سکھائے. حدیبیہ کے موقع پر سارے کے سارے گھبرا گئے تھے, جتنے کہ مکے کے بے ایمان تھے وہ گھبرا گئے تھے. عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیا حدیبیہ کے موقع پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو کہا ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے. بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم کو عمرہ کرنے دو. ہم کہا نہیں, عمرہ کرنے کو نہیں جانے دیں گے تم کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھانے گئے. سمجھا کر جب دیر ہو گئی آنے میں, غلط خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. جب یہ خبر آئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر دی اور یوں کہا کہ مرنے کو تیار ہے. یہ خبر ہوگی مکہ مکرمہ کے بے ایمانوں میں. یہ جو بغیر ایمان والے ہوتے ہیں نا, یہ سب سے ڈرتے ہیں, اور جو ایمان والے ہوتے ہیں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ اور کسی سے نہیں ڈرتے. جن کے دلوں میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. ایمان والوں کے سامنے ہوتا کہ اللہ بڑے طاقت والے ہیں, اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں ایسی جیسے مکڑی کا جالا, کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ کے نعمتوں کے خزانے کے مقابلے میں ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جیسے مچھر کا پر. ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کا پر, اور ساری دنیا کی طاقتیں مکڑی کا جالا اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اور اللہ کے خزانے کے مقابلے میں. اس بنا پر یہ لوگ متاثر نہیں ہوتے. انہیں پیسے دے کر للچایا بھی نہیں جا سکتا, اور انہیں طاقت دکھا کر دھمکایا بھی نہیں جا سکتا. یہ دھمکی میں بھی نہیں آتے, لالچ میں بھی نہیں آتے. دن کو بندوں سے خدا کی بات منوانا دعوت کے ذریعے, اور رات کو خدا سے بندوں کی بات منوانا دعا کے ذریعے. رات کو مصلی کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر رونے والے, اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر مسکرانے والے. رات کو جہنم کے خوف سے رونے والے, اور دن کو جنت کے شوق میں مسکرانے والے. ایسی عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے. زر والوں کو بھی سمجھاتے ہیں, زور والوں کو بھی سمجھاتے ہیں. زر والوں سے کہہ دیں کہ تمہارے زر کی کوئی حیثیت نہیں, دیکھو قیامت کا دن آئے گا تو تمہارا زر تمہارے کام نہیں آئے گا. اور زور والے, فرعون, تیری زور قیامت کے دن تیرے کام نہیں آئے گا. اسی طرح قیصر اور کسرا. کسرا تھا زور والا, قیصر تھا زر والا. قارون تھا زر والا, فرعون تھا زور والا. دجال ہوگا زور والا, دجال ہوگا زر والا, اور یاجوج ماجوج ہوں گے زور والے. لیکن جو دین ایمان کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے, جو آخرت کی فکروں کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے, جو نبیوں والی بات کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے, اگرچہ وہ غریب ہوں گے, اگرچہ وہ کمزور ہوں گے,
اگرچہ ان کی تعداد کم ہوگی، لیکن جب ان کے دلوں کے اندر قلب ایک والا ایمان آ گیا اور نماز طاقتور بن گئی، علم اور